خداوند یسوع مسیح کے بزرگ اور فتحمند نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ سچائی ٹی وی کی طرف سے یہ پیغام سن رہے ہیں، اور میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ اس نے یہ ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم خدا کے کلام کی خدمت کریں۔ اور میں پادری عارف سردار صاحب کے لیے اور ان کی ساری ٹیم کے لیے اور اس سچائی ٹی وی کے لیے بھی خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں، جو دن رات خدا کے کلام کو دور دور تک پہنچانے کا ویژن اپنی زندگی کے اندر رکھتے ہیں، اور خدا ان کو استعمال کر رہا ہے، اور وہ بائبل کو گھر گھر پہنچانے کا ارادہ کر کے خداوند کی خدمت کر رہے ہیں، اور خدا ان کو اپنے جلال کے لیے بڑھا رہا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ یسوع کو جانیے۔ تو یسوع مسیح کو جاننا یہ تو بڑی خوبصورت بات ہے، کیونکہ جب تک ہم یسوع مسیح کو جانیں گے نہیں، اتنی دیر تک ہم اس کی پورے طور پہ پرستش کیسے کر سکتے ہیں، اس کی پورے طور پہ عبادت کیسے کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ واقفیت کیسے کر سکتے ہیں، رفاقت کیسے کر سکتے ہیں۔ یعنی اس کو جاننے کا جو مقصد ہے، جو مطلب ہے، وہ ہے اس کے ساتھ رفاقت کرنا، اس کے ساتھ رہنا، اس کے ساتھ وقت گزارنا۔ اور اس کے تعلق سے آج ہم تھوڑا سا اپنی زندگی کے اوپر غور کریں گے کہ کیا ہم خداوند یسوع مسیح کو جانتے ہیں؟ کیا ہم خداوند یسوع مسیح کے حقیقی طور پہ پرستار ہیں، فالور ہیں اس کے؟ کلام مقدس میں سے میں آپ کے سامنے مقدس پولس رسول کا افسیوں کے نام خط ہے، اور اس کے 3 باب کی 17ویں اور 18ویں آیت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بڑے غور سے سنیے۔ لکھا ہے، اور ایمان کے وسیلے سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے، تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کے اور بنیاد قائم کر کے اور سب مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر سکو کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی اور اونچائی اور گہرائی کتنی ہے۔ 19ویں آیت میں لکھا ہے، اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے، تاکہ تم خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جاؤ۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، جیسے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ ہم نے خداوند یسوع مسیح کو پورے طور پہ جاننا ہے، لیکن اس کے پورے قد کے اندازے تک پہنچنا ہے، اس کو اپنی زندگی کے اندر لینا ہے، اس کے ساتھ رفاقت کرنی ہے، اس کے ساتھ شراکت کرنی ہے۔ کیونکہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم یسوع مسیح کو نہیں جانتے ہوتے۔ میں نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو غلط طور پر خداوند یسوع مسیح کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اسے جانتے نہیں ہوتے، اور جب ہم اسے جانتے نہیں ہوتے ہم اپنا معجزہ نہیں حاصل کر سکتے۔ جب ہم اسے جانتے نہیں ہوتے تو ہمارے کئی نقصانات ہو جاتے ہیں، کئی طور پہ ہم جو ہے وہ اپنے خداوند سے دور رہتے ہیں۔ تو یہاں پہ پولس رسول کیا کہتے ہیں؟ لکھا ہے، سب مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر سکو۔ اب یہاں پہ جو جاننے کا سب سے پہلا طریقہ کار ہے وہ ہے مقدسوں سمیت، یعنی اس کا مطلب ہے کہ مقدسوں کے ساتھ رفاقت رکھنے کی وجہ سے آپ جان سکتے ہیں۔ اگر آپ مقدسوں کے ساتھ رفاقت نہیں رکھتے ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے نہیں ہیں، یونٹی نہیں ہے آپ کی، آپ چرچ نہیں جاتے ہیں، آپ کلام نہیں سنتے ہیں، آپ خدا کے خادموں کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یسوع مسیح کو نہیں جان سکتے ہیں۔ اور جب آپ یسوع مسیح کو نہیں جان سکتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ خدا کو جاننے کے بغیر اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ پہلا اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے سب مقدسوں سمیت اس کو یعنی اس کے بغیر ہم جان ہی نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بارے میں اعمال کی کتاب یعنی رسولوں کے اعمال کی کتاب کے اندر ہمارے لیے ایک بہت بڑی
بڑا پیغام ہے، اس کو بھی ہم اپنی زندگی کے اندر لیں گے۔ بڑے غور کے ساتھ سنیے، کلام مقدس میں لکھا ہے، اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ جب تک آپ مقدسوں کے ساتھ رفاقت نہیں کرتے، آپ خداوند یسوع مسیح کو نہیں جان سکتے۔ اور جاننے کا طریقہ کار کیا ہے کہ وہ رسولوں سے تعلیم پائیں، خدا کے خادموں سے تعلیم پائیں، خدا کے خادموں کے ساتھ رفاقت کریں، کیونکہ یہاں پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ سب مقدسوں سمیت معلوم کر سکو کہ اس کی چوڑائی اور اس کی لمبائی اور اس کی اونچائی اور گہرائی کتنی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ رفاقت کے بغیر اور بیٹھنے کے بغیر نہیں ہوگا۔ اور دوسرا ایک اور بڑا خاص طریقہ کار ہے، اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے۔ اگر آپ محبت کرنے والے ہیں تو پھر آپ پورے طور پہ خداوند یسوع مسیح کو جان سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بہنوں اور بھائیوں کہ جب ہم جانتے نہیں ہوتے ہیں تو پھر ہم یعنی کئی گناہ کر جاتے ہیں، کئی مسٹیک کر جاتے ہیں، کئی طور پہ کئی ایسے مسئلے مسائل ہیں جن کی وجہ سے ہم جو ہے وہ اکثر پیچھے رہ جاتے ہیں۔ آپ نے کئی مثالیں بائبل مقدس میں سے سنی ہوں گی، ان میں سے ایک مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کا بندہ ایلی ملک اور نومی، یہ دو میاں بیوی تھے جو خدا کو مانتے تو تھے لیکن وہ پورے طور پہ اسے جانتے نہیں تھے، پورے طور پہ وہ اس کی یعنی اس کے اندر نہیں تھے۔ 91 زبور کے اندر لکھا ہے جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے، اس کا مطلب ہے جو اس کے اندر رہتا ہے، یعنی اس کو صحیح طور پہ جانتا ہے۔ ایلی ملک اور نومی جو ہے وہ پورے طور پہ اس کے اندر نہیں تھے، پورے طور پہ اس کی پہچان نہیں تھی، جس کی وجہ سے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے خاندان کا نقصان کیا، خاندان کو نقصان پہنچایا۔ پہلے ایلی ملک مر گیا اور پھر لکھا ہے کہ ایلی ملک کے دونوں بیٹے بھی مر گئے، نقصان پہنچا۔ جب ہم خدا کو نہیں نہ جانتے پورے طور پہ، خدا کی پہچان نہیں کرتے، تو میرے بہنوں اور بھائیوں نقصان اٹھاتے ہیں، ہماری زندگی کے اندر نقصان آتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے حنانیہ اور سفیرہ کو بھی دیکھا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ چل رہے تھے، وہ شاگرد تھے، شاگردوں کے ساتھ بڑی اچھی رفاقت تھی، تعلیم بھی حاصل کرتے ہوں گے، لیکن وہ پورے طور پہ نہیں جانتے تھے۔ وہ شاید یہ نہیں جانتے تھے کہ خدا ہمارا جھوٹ پکڑ سکتا ہے۔ اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ خدا تو شاید نہیں کر سکتا، وہ تو ہمیں نہیں پکڑ سکے گا۔ لیکن داؤد کہتا ہے کہ اگر میں صبح کے پر لگا کر سمندر کے پار چلا جاؤں تو وہاں پر بھی تو ہے۔ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں رات کو اندھیری جگہ پہ بیٹھا ہوں تو وہاں پر بھی تو ہے، پتال میں اتر جاؤں تو وہاں پر بھی تو ہے۔ یعنی یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ خدا ہر جگہ پہ موجود ہے اور ہماری ہر چیز کو وہ جانتا ہے، ہمارے دلوں اور گردوں کو جانتا ہے۔ تو کلام مقدس میں لکھا ہے خدا کی پہچان نہ ہونے کی وجہ سے، خداوند یسوع مسیح کو نہ جاننے کی وجہ سے انہوں نے اپنا نقصان اٹھایا، اور لکھا ہے کہ وہ دونوں مر گئے۔ حالانکہ پطرس نے ان کو بار بار کہا تم خدا کو کیوں آزما رہے ہو، تم کیوں جھوٹ بول رہے ہو، لیکن وہ جانتے نہیں تھے کہ اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ دونوں مر گئے، دونوں ہلاک ہو گئے۔ آج ہمیں بھی غور کرنا ہے، کیا ہم خداوند یسوع مسیح کو جانتے؟ یسایہ نبی کی کتاب میں ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ اگر کوئی مجھے جانتا ہے۔ خدا کہتا ہے میں خوش ہوتا ہوں جب کوئی مجھے جانتا ہے پورے طور پہ۔ وہاں پر تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی اور قوم سے تعلق رکھنے والا، کسی اور قبیلے سے تعلق رکھنے والا، اگر وہ بھی مجھے جانتا ہے تو میں اسے بیٹوں کی طرح کا نام دوں گا۔ اگر کوئی کھوجا جس کی دنیا میں کوئی عزت نہیں ہوتی ہے، جسے کوئی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے، لکھا ہے یسایہ کی کتاب میں اگر کوئی کھوجا بھی مجھے جانتا ہو، مجھے پہچانتا ہو
اور پہچان کر میری عبادت کرتا ہو تو میں اسے بیٹوں سے بڑھ کر نام دوں گا۔ سو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو جانیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ سامری عورت جو کہ عبادت کرنے والے تو وہ تھے، کیونکہ سامری جو ہیں وہ اسرائیل کی طرز پر عبادت کرتے تھے، ان کی ایک اپنی ہیکل تھی، خدا کے بارے میں وہ کافی معلومات رکھتے تھے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو معلومات ہمیں نجات تک لے کر جا سکتی ہے وہ ان کے پاس نہیں تھی۔ کئی مرتبہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کلام کو بڑا جانتے ہیں، ہم خدا کے بارے میں بہت جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ناچ رنگ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم جو ہے وہ شراب نوشی کر رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم بتوں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں۔ تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ سامری عورت کا بھی یہی حال تھا، ٹھیک ہے؟ وہ اپنی زندگی کے اندر بہت کچھ جاننے والی تھی، وہ بہت سمجھنے والی تھی، وہ اپنے اندر یہ سمجھتی تھی کہ میں خدا کو بڑی جانتی ہوں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح نے جب اس سے گفتگو کرنا شروع کی تو وہ بار بار کہہ رہی ہے، ہمارے باپ یعقوب کا خدا، ہمارے باپ یعقوب نے ہمیں یہ کنواں بنا کے دیا، ہمارے باپ یعقوب نے ہمیں یہ ہیکل بنا کے دی، لیکن وہ خدا کو پورے طور پہ نہیں جانتی تھی۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا اگر تو مجھے جانتی، پریز گاڈ، ہیلیلویا، خداوند یسوع مسیح نے کہا اگر تو مجھے جانتی، وہ آج ہمیں بھی یہ کہہ رہے ہیں اگر تم مجھے جانتے تو مجھ سے مانگتے اور میں تمہیں زندگی کا پانی دیتا۔ خداوند اس عورت کو بھی یہی کہہ رہے ہیں، اگر تم مجھے جانتی تو مجھ سے مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا، ٹھیک ہے؟ تو جانتی نہیں ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے خداوند نے اس کے سارے بھید اس کے سامنے رکھ دیے، سارے بھید جو وہ چھپ کر کام کر رہی تھی، جو وہ سمجھتی تھی کہ اس کام کو کوئی نہیں جانتا ہے، یسوع مسیح اسے بھی جان گیا۔ اور لکھا ہے کلام مقدس میں کہ اس نے اس کے سارے کام بتا دیے، اور جب اس کے سارے کام بتا دیے تو پھر اس کو یہ سمجھ آئی کہ حقیقی خداوند یسوع مسیح جو حقیقی خدا ہے وہ یہاں پر میرے پاس موجود ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب اس نے جان لیا، پہچان لیا، تو پھر اس کے بعد اسے نہ تو گھڑے کی ضرورت رہی نہ پانی کی ضرورت رہی۔ لکھا ہے وہ گھڑا اپنا جو ہے وہ اسی کنویں پر چھوڑ کے بستی کے اندر چلی گئی اور جا کے منادی کرنا شروع ہو گئی، آؤ میں تمہیں خرسطس دکھاؤں، جس کا مطلب ہے مسیح دکھاؤں، آؤ میں تمہیں نجات دہندہ دکھاؤں۔ اور لکھا ہے کلام مقدس میں لوگ گھروں سے نکل کے خداوند یسوع مسیح کے پاس آئے اور ان میں سے کئی بیمار اچھے ہو گئے، کئی لوگوں کی زندگیاں چینج ہو گئی، کئی لوگوں نے نجات کو حاصل کر لیا۔ اور پھر وہ لوگ جب انہوں نے دیکھا خداوند یسوع مسیح کو تو لکھا ہے وہ بھی چلا اٹھے، انہوں نے بھی کہنا شروع کیا کہ اے عورت اب ہمیں تجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اب ہمیں تجھ سے معلومات کرنے کی ضرورت نہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ ہمارا خداوند کون ہے۔ سو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر غور کرنا ہے، کیا ہم یسوع مسیح کو جانتے ہیں؟ میں ایک اور حوالہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ مقدس یوحنا رسول کا عام خط ہے، بڑے غور کے ساتھ اس بات کو سنیے گا۔ اس کے پہلے باب کی پہلی آیت سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا اور جسے ہم نے سنا۔ نمبر 1، زیادہ تر لوگ ہیں جو صرف سنتے ہیں، وہ پورے طور پہ جانتے نہیں ہیں، حالانکہ جاننا ضروری ہے۔ کلام مقدس میں خدا کا بندہ کہتا ہے سنا، اور پھر لکھا اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ زیادہ لوگ ہیں جو دیکھ بھی لیتے ہیں، سامری عورت بھی دیکھ رہی تھی، اس نے بھی سنا ہوا تھا کہ خدا کا بیٹا آئے گا، اور سنا اور پھر اس کے بعد دیکھا بھی، لیکن پھر بھی نہیں جانا، پھر بھی پہچان نہیں سکی۔ اور آگے لکھا ہے بلکہ غور سے دیکھا۔ بلکہ کیسے دیکھا؟ غور سے دیکھا، یعنی اس کا مطلب ہے مطالعہ کرنا، غور سے دیکھنا، مطالعہ کرنا، جانچ پڑتال کرنا، تفسیر کرنا، کسی چیز کو اندر تک جا کے دیکھنا۔ خدا کا بندہ کہتا ہے بلکہ غور سے دیکھا اور پھر اپنے ہاتھوں سے چھوا۔ یہ چوتھا سٹیپ ہے، یعنی پورے طور پہ خداوند کو، جس طرح
پالوس رسول کہتے ہیں کہ سب مقدسوں سمیت یہ معلوم کرنا کہ خداوند کی اونچائی، لمبائی، چوڑائی، گہرائی کتنی ہے، پورے طور پہ 4 سٹیپ ہیں وہاں پر بھی، اور یہاں پر بھی 4 سٹیپ ہیں۔ سٹیپ کیا ہیں؟ سنا، پھر اپنی آنکھوں سے دیکھا، پھر غور سے دیکھا، اور پھر لکھا ہے اپنے ہاتھوں سے چھوا، اور لکھا ہے یہ زندگی ظاہر ہوئی۔ اتنی دیر تک زندگی ظاہر نہیں ہو سکتی جتنی دیر تک آپ خدا کے بیٹے کو جانتے نہیں ہیں، یسوع مسیح کو پورے طور پہ نہیں جانتے۔ سو میرے بہنوں اور بھائیوں، ہمیں اس کو جاننا ہے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، اسے پہچاننا ہے، اور اس کو پہچان کر اپنی زندگی کو حاصل کرنا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ یہ زندگی ظاہر ہوئی، ہم نے اسے دیکھا اور اس کی گواہی دیتے ہیں، اور اسی ہمیشہ کی زندگی کہ تمہیں خبر دیتے ہیں جو باپ کے ساتھ تھی اور ہم پر ظاہر ہوئی۔ جب تک آپ پورے طور پہ یسوع مسیح کو نہیں جانیں گے، نہ آپ خود زندگی حاصل کر سکتے ہیں اور نہ کسی کو زندگی کا پیغام دے سکتے ہیں۔ اس لیے زندگی کو حاصل کرنا ہے تو یسوع مسیح کو جاننا بہت ضروری ہے۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، آمین۔